یہ ہے کہ محمد فرقم بین الناس ہیں، لیکن کیا یہ صرف دین کے مسائل میں ہے؟ کیا صرف مسجد کے مسائل میں ہے؟ کیا ریاست کے مسائل میں نہیں ہے؟ کیا سیاست کے مسائل میں نہیں ہے؟ کیا بازار کے، کوچے کے، گلی کے مسائل میں نہیں ہے؟ ہم نے یہ کیا عقیدہ بنا لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے تو امام ہیں لیکن ریاست اور سیاست کے امام نہیں ہیں۔ پھر آپ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرق بین الناس نہیں سمجھا۔ آپ نے رسول اللہ کو مسجد کا امام مان لیا لیکن کہا بازار کے اندر میں رسول اللہ کو امام نہیں مانوں گا۔ میرے بھائیو، آپ مسجد کے اندر 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیں، اللہ اکبر کہہ دیں، سجدے کر دیں، اعتکاف بیٹھ جائیں، ساری زندگی مسجد میں گزار دیں، کسی اسلام دشمن کو آپ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور نہ اس کے کان کے اوپر جوں بھی رینگے گی۔ لیکن جب آپ یہ بات کہیں گے جو دین میری مسجد میں ہے وہ دین میں بازار کے اوپر نافذ کرنا چاہتا ہوں، وہ دین میں سیاست میں نافذ کرنا چاہتا ہوں، وہ دین میں ریاست میں نافذ کرنا چاہتا ہوں، وہ دین میں عدالت میں نافذ کرنا چاہتا ہوں، تو پوری دنیا کے سیکولر اور لبرل اور ملک آپ کے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے کہ رسول اللہ کے دین کو مسجد سے نکال کر معاشرے پہ نافذ کرنے کی بات کرتے ہو۔ بڑے ظالم ہو، بڑے غدار ہو۔ اور میرے بھائیو، آپ لوگوں کو یہ فلسفہ کیپٹلزم، سرمایہ دارانہ نظام اور سیکولر اور لبرل لوگوں نے ڈال دیا کہ مولوی کا کام کیا ہے؟ مسجد کی ممبر کے اوپر بیٹھ کے دین کی تبلیغ کرے۔ مولوی صاحب، آپ کا سیاست میں کیا کام ہے؟ آپ ممبر رسول پہ بیٹھ کے سیاسی گفتگو کیوں کرتے ہیں؟ یہ جو جملہ ہے یہ بھی منہج کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ کیوں؟ سن لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے وہ ایک نبی جاتا دوسرا نبی آ جاتا اور وہ ان کے سیاسی رہنما بھی ہوتے۔ میں جب دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے بعد نبی نہیں آئیں گے، میرے بعد نبی نہیں آئیں گے، لیکن میرے بعد علماء آئیں گے جو میرے وارث ہوں گے۔ حدیث نہیں سنی؟ جو میرے وارث ہوں گے۔ اب یہ جو وارث ہوں گے یہ صرف ممبر رسول کے وارث ہوں گے یا سیاست رسول کے وارث بھی ہوں گے، عدالت رسول کے وارث بھی ہوں گے، معاشرت رسول کے وارث بھی ہوں گے؟ آپ نے مولوی کو، عالم کو ممبر رسول کا وارث تو مان لیا، اچھی بات ہے، آپ نے کم از کم یہ تو مان لیا، لیکن آپ نے مولوی اور عالم دین کو سیاست رسول اور تخت رسول کا وارث نہیں ماننا۔ تخت رسول کا وارث چور ہونا چاہیے، لٹیرا ہونا چاہیے، وڈیرا ہونا چاہیے، جگیردار ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ ہم ایسی بے ضمیر قوم ہیں کہ تخت رسول کا وارث کوئی زانی اور شرابی بھی ہو ہمارے کان پہ جوں نہیں رینگتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلی کا جس کو امام بنایا تھا اسی کو اپنی ریاست کا امام بھی بنایا تھا، اسی کو خلافت کا امام بھی بنایا تھا، اسی کو سیاست کا امام بھی بنایا تھا۔ بتائیے، رسول اللہ نے حضرت ابو بکر کو مصلی کا امام بنایا تھا صرف کہ ریاست کا بھی بنایا تھا؟ حضرت ابو بکر ریاست کے امام تھے یا نہیں تھے؟ حضرت عمر ریاست کے امام تھے یا نہیں تھے؟ آپ نے مولوی کو کہا صرف یہ ممبر رسول کا وارث ہے، تخت رسول کا وارث چور ہونا چاہیے، لٹیرا ہونا چاہیے، وڈیرا ہونا چاہیے۔ اس عقل کے اوپر تف ہے اور یہ عقل آپ کو لبرل اور سیکولر لوگوں نے آپ کے دماغ میں پیوست کر دی۔ مولوی ممبر رسول کے اوپر سیاست رسول کی بات کر رہے ہیں۔ سیاست کس کا کام ہے؟ یہ چوروں کا کام ہے۔ یہ جی مولوی جی کرسی کی خاطر اکٹھے ہو رہے ہیں جی، مولوی کرسی کی خاطر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو جب الیکشن لڑتا ہے تو جمع دار کی کرسی کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے، تو بھی اسی سیاست کے ایوانوں میں پہنچنے کے لیے الیکشن لڑتا ہے۔ مولوی لڑتا ہے تو اس کے اوپر اعتراض ہے، مولوی سیاست کرے تو اس کے اوپر اعتراض ہے۔ یہ اعتراض لغو ہیں میرے بھائیو، یہ باطل فلسفہ اپنے ذہن سے نکال دیجئے۔ حضرت عمر سیاست کے بھی امام، ریاست کے بھی امام، حضرت عثمان سیاست کے بھی امام، ریاست کے بھی امام، حضرت علی۔ یہاں سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ کم از کم، زیادہ کی بات نہیں کرتا، اسلامی ریاست کا سربراہ وہ ہو سکتا ہے جو 5 نمازیں پڑھانے کی اہلیت رکھتا ہو اور خطبہ جمعہ دینے کی اہلیت رکھتا ہو۔ یہ کم از کم اہلیت رسول اللہ کے منہج سے ثابت ہے۔ ہم نے تو ایسوں کو بنا لیے جن کو کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا،
جو نماز کی امامت کرانا تو دور کی بات ہے، نماز با جماعت پیچھے صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتے، وہ ریاست کے امام ہیں، تو پھر آپ کا منہج کہاں گیا؟ آپ جو کہتے ہیں ہم بڑے منہجی لوگ ہیں، لوگ ہمارے بارے میں بھی بعض لوگ ایسی بدگمانی کا شکار ہیں، یہ جی کرسی کی خاطر یہ دینی جماعتوں کی اور اسلامی سیاست کی بات کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ بات بھی یاد رکھنا، اللہ کی قسم دینی سیاست اور دینی سیاست، یہ بات یاد رکھیے گا، اسلامی سیاست مذہبی جماعتوں کی سیاست کے ذریعے کرسی حاصل کرنا عام فہم ہے، آپ بات سمجھ جائیں گے، دنیا کے اندر سب سے مشکل کام ہے۔ پاکستان کے اندر اگر کسی نے کرسی حاصل کرنی ہو اور وہ اسلامی اور مذہبی جماعتوں کی سیاست کے ذریعے کرسی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس نے سب سے لمبا، کٹھن، دشوار اور تکلیف دہ رستہ اختیار کیا۔ اگر کرسی حاصل کرنا ٹارگٹ اور مقصد ہو تو پھر سب سے آسان طریقہ کیا ہوتا ہے؟ سب آپ اتنا کر رکھتے ہیں، کیا طریقہ ہوتا ہے؟ سیاسی جماعتوں کی سیاست کی جائے، کسی سیاسی لیڈر کی کاسلیسی کی جائے، کسی سیاسی لیڈر کی چاپلوسی کر لی جائے، کسی لیڈر کو اپنا بڑا مان لیا جائے، اس کے چند نعرے لگا دیے جائیں۔ کرسی حاصل کرنا وہاں سے آسان ہے کہ آپ لوگوں کو اسلامی نظام، اسلامی جماعتوں کی سیاست کے اوپر مختص کر کے آپ کی ساری سوچ اور فکر کو ایک جگہ مجتمع کر کے اسلام کے ذریعے سیاست کرنا یہ آسان ہے کہ سیاسی پارٹیوں کے ذریعے سیاست کرنا آسان ہے، لیکن ہم اس مشکل اور دشوار رستے کو اس لیے اختیار کیے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے منہج سے مطابقت رکھتا ہے اور کوئی بات نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، سیٹ حاصل اپنے منہ کئی دفعہ انسان اگر کوئی بات کرے تو عجیب لگتی ہے، اللہ کی قسم آج بھی پاکستان کی جو دو بڑی سیکولر پارٹی ہیں ان دونوں میں سے بھی کسی لیڈر کا جھنڈا اٹھا لے سب سے پہلے کرسی ہمیں مل جائے، لیکن یہ ہمارے منہج کے خلاف ہے، یہ ہماری اسلامی سیاست کے خلاف ہے۔ ہم مشکل اور تکلیف دہ رستہ اختیار کر رہے ہیں کہ مذہبی جماعتیں ایک ہوں، اسلام پسند ایک ہو، اسلام پسند اہل حدیث اپنے حلقہ جاتی سیاست کو مضبوط کرے، یونین کونسل کی سطح سے ایک اس کا نظام ہم نے بنایا، ایک ترتیب بنائی ہے جو اگرچہ مشکل ہے، اور آج یہ نکار خانے میں توتی کی آواز بھی ہو سکتا ہے، بعض لوگوں کو لگ رہی ہو، لیکن ایمانداری سے بتائیے 75 برس بیت گئے، 75 برس ہمارا ایک بھی، یہ اب ذرا آپ نے اپنے دل سے جواب دینا، 75 برس وطن کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں پورے پاکستان کے اندر، صرف میں دیوبند یا بریلوی کی بات بعد میں کرتا ہوں، اہل حدیث کا پورے پاکستان میں ایک بھی MNA کا اہل حدیث کی بنیاد پہ حلقہ ہے؟ کس نے بنانا ہے؟ MPA کا ایک بھی حلقہ ہے؟ کس نے بنانا ہے؟ MNA اور MPA تو دور کی بات ہے، یہ درد دل ہے، ایک یونین کونسل ایسی موجود نہیں ہے جو آپ اہل حدیث کی بنیاد کے اوپر جیت سکے۔ اور آپ ملک میں کتنے ہیں جی؟ 2.5 کروڑ ہیں، 2.5 کروڑ کا کیا کرنا ہے؟ ان 2.5 کروڑ کو اکٹھا کرنا ہے، ان 2.5 کروڑ کو ایک لڑی میں پرونا ہے۔ 2.5 کروڑ چھوٹی تعداد نہیں ہے۔ آج تمام اہل حدیث بھی کوئی نون لیگ میں ہے، کوئی PTI میں ہے، اور میرے بھائیوں تحریک دفاع اسلام و پاکستان کا مقصد ان نون لیگ میں شامل اہل حدیثوں کو نکلوا کر اپنا پلیٹ فارم سیاسی مہیا کروانا ہے، PTI سے نکال کر اپنا سیاسی پلیٹ فارم مہیا کروانا ہے۔ یہ جو 2-2.5 کروڑ افراد ہیں، ایمانداری سے بتائیے یہ کسی جماعت کے ساتھ ہیں؟ جماعت میں ہی نہیں ہے۔ تو میرے پہ اعتراض کیا؟ اور میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں کہ ابھی تحریک دفاع اسلام و پاکستان کے تقریباً 13,000 کارکنان 2 ماہ میں رجسٹرڈ ہو گئے ہیں، ان میں سے 10,000 کارکنان ایسے ہیں جو آج سے پہلے کسی بھی مذہبی جماعت میں نہیں ہیں۔ مجھے بتائیے آپ کا فائدہ ہو رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے؟ جو آج تک کسی بھی جماعت میں نہیں تھے وہ جماعتوں میں آئیں گے، آپ کا فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا؟ وہ نون لیگ میں ہے، وہ PTI میں ہے۔ 2.5 کروڑ اہل حدیث ملک کے اندر کہاں ہے؟ کہاں ہے کوئی نون لیگ کا جھنڈا اٹھانے والا، کوئی PTI کا جھنڈا اٹھانے والا؟ مصیبت آ جائے، مشکل آ جائے، آپ کے اپنے اس حلقے کی مثال لے لیجئے، آپ کا اپنا
ہر بندے کا یہ سوچ ہوگا میری MNA کا جو امیدوار ہے نون لیگ کا, اس کے ساتھ دوستی ہو جائے, میں اس کے ذریعے کام کروا لوں گا. PTI والے کا دین یہ ہوگا میری PTI کے MNA سے سلام دعا ہو جائے, میں اس کے ذریعے کام کرا لوں گا. اور کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو؟ اپنے امیدوار پیدا کرو, اپنے ووٹ ایک حلقے میں اکٹھے کرو, ایک یونین کونسل کی سطح سے اپنے ووٹوں کو پورے علاقے کے 2-3 ہزار ووٹ ایک یونین کونسل میں اکٹھے کر لو گے, ساری کی ساری سیٹیں جیت جاؤ گے یونین کونسل کی. اس میں تکبیر, قدم بڑھاؤ, قدم بڑھاؤ, جب تک سورج چاند رہے گا, جب تک سورج چاند رہے گا. ڈاکٹر عبد الرحمان پان صاحب اب یہ نعرہ لگا رہے ہیں, اور اس سے پہلے میرے برادر مکرم, میرے دوست, میرے رفیق مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب نے بھی پہلے یہ نعرہ لگایا, علامہ صاحب قدم بڑھاؤ. اور یہاں پہ چند بزرگ ایسے ضرور بیٹھے ہوں گے جنہوں نے علامہ شہید کی دور میں یہ نعرہ سنا کہ علامہ صاحب قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے. اب مجھے بتائیے, علامہ صاحب نے تو قدم بڑھا دیا مدینہ کی گلیوں کی طرف, شہادت کی منزل کی طرف. کہاں گئے تمہارے نعرے, کہاں گئے تمہارے وعدے؟ ہم اور آپ بھی ذرا اپنے بارے میں غور و فکر کریں. علامہ شہید نے لوگوں کو کہا تھا ناقدو وقت کی رفتار بدلنے کے لیے میں نے تاریخ کے چہرے کو ضیاء بخشی ہے, کج کلاہوں کی رعونت کا اڑایا ہے مذاق, میں نے تاریخ کے چہرے کو ضیاء بخشی ہے. مجھے بتائیے, علامہ شہید نے قدم بڑھا دیا, آپ کے نعرے اور دعوے اور وعدے سارے وہاں کے وہاں رہ گئے, آپ نے اس کارواں کو کس انداز میں جاری رکھا؟ ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے, سیٹ مل جانا یہ اہل حدیث کے لیے اچھی بات ہے کہ اہل حدیثوں کی بھی سیٹیں ہونی چاہیے, حلقہ جاتی سیاست ہونی چاہیے, اور انشاءاللہ تحریک دفاع اسلام آپ کو چند سالوں میں ملک کے اندر اہل حدیث کی بنیاد کے اوپر حلقہ سازی کر کے دکھا دے گی. لیکن ایک بات یاد رکھنا, مجھے یہ بات بتلاؤ کہ اگر سیٹ نہیں ہے یا کرسی نہیں ہے تو ایمانداری سے بتاؤ مجھے اور آپ کو دفاع صحابہ کے لیے کسی کرسی کی ضرورت ہے؟ ختم نبوت کا دفاع کرنے کے لیے کسی کرسی کی ضرورت ہے؟ حرمت رسول کے لیے کسی کرسی کی ضرورت ہے؟ جس نے کام کرنا ہوتا ہے اس کو کسی بھی کرسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آج کے دن میں اللہ کے فضل سے آج کے دن میں ہمارے وکلاء نے اور سینیٹر مشتاق کے وکلاء نے کورٹ کے اندر کیس لڑا, اور یہ خوشخبری کی بات ہے کہ ناظرہ نے 13(1) نمبر جو رول ہے جنس کی تبدیلی کا عدالت کے سامنے اقرار کیا کہ ہم اس کو تبدیل کر رہے ہیں. کیا یہ کام کرسی سے ہوا؟ کرسی کے بغیر بھی جن لوگوں نے کام کرنا ہوتا کرتے ہیں. لیکن اگر مولانا فضل الرحمان KPK کے اندر حلقہ بنا سکتے ہیں اور انہوں نے محنت اور سٹرگل کی ہے, تو آپ لوگوں کو بھی یہ محنت اور سٹرگل کرنی ہوگی کہ اگر ایک عام مسجد کا مولوی نماز کے اندر کہاں کھڑا ہوتا ہے, لوگوں سے آگے کھڑا ہوتا ہے کہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے؟ ایک عام مسجد کا مولوی لوگوں کے آگے کھڑا ہوتا ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ عالم دین اور طالب علم ان سیکولر اور لبرل لوگوں کے پیچھے چلیں کہ آگے چلیں؟ بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ یا تو ہمیں دین کی تعلیم دیتے نا, یا تو علماء پیدا نہ کرتے. علماء رہنما بننے کے لیے آئے ہیں, راہبر بننے کے لیے آئے ہیں, مقتدا بننے کے لیے آئے ہیں, لوگوں کی چاپلوسی کرنے کے لیے نہیں آئی. سیکولر لبرل لوگوں کی ان کی حیثیت کیا ہے, ان کی اوقات کیا ہے؟ نعرہ تکبیر, علامہ صاحب قدم بڑھاؤ, علامہ صاحب قدم بڑھاؤ, جب تک سورج چاند رہے گا, جب تک سورج چاند رہے گا. کیا حسن نے سمجھا ہے, کیا عشق نے جانا ہے, ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے. میرے بھائیوں, اگر بکھرے ہوئے ذرات ہو تو مل جاؤ کہ صحرا نظر آئے, اگر بکھرے ہوئے قطرات ہو تو مل جاؤ کہ دریا نظر آئے. آندھی بن کے نکلو, طوفان بن کے چھا جاؤ. یہ مت دیکھو ہم تھوڑے ہیں, ہم کم ہیں. اللہ کی قسم صرف آپ لوگ میرا ساتھ دے دیں, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں پاکستان کے اندر کوئی بھی خلاف اسلام بل کو منظور ہونے نہیں دیں گے. آپ تحریک دفاع اسلام و پاکستان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے؟ ٹرانسجنڈر ایکٹ کے اوپر جب بھی احتجاج کی کال ہوگی, آپ احتجاج کے لیے نکلنے کے لیے تیار ہیں؟
آپ کو احتجاج کے لیے نکلنا ہوگا، تب انشاءاللہ تبدیلی آئے گی، انقلاب آئے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ جن لوگوں کی یہ خام خیالی ہے کہ یہ ساری کی ساری سٹرگل اور محنت ایک کرسی کے لیے کی جا رہی ہے، ان کے سامنے میں ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم یہ ممبر رسول کی کرسی میں 10 ایم پی اے کیا سارے ایم این اے اور ایم پیوں سے بڑی سمجھتا ہوں، اور یہ حقیقت بھی ہے، لیکن آپ کے اندر یہ شعور بیدار کرنا ہے، آپ کے اندر یہ سیاسی شعور بیدار کرنا کہ ہم نے اپنے حلقے بنانے ہیں۔ ایک جگہ پی پی نہیں بن رہی، یونین کونسل کے اندر سارے ووٹوں کو ٹرانسفر کر کے مجتمع کر کے وہاں سے اپنا حلقہ بنائیے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔